أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 43. یہ دراصل اس کا نقشہ ہے، کھینچا گیا ہے اس وقت کا جب ایمان والے کامیابی حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وقت کی کیفیت کو یہاں بتایا گیا ہے. اور اس میں جیسے نزعنا ماضی کا فعل ہے، قالو ماضی کا فعل ہے، تو یہ ماضی کے ہدانا یہ بھی ماضی ہے. لیکن آج ہم یہاں جب بیٹھے ہیں تو اپنی چشم تصور سے ذرا سوچیں کہ اس وقت یہ معاملہ ہو چکا ہوگا جب کا یہ بیان ہے، اور آج ہمیں یہ بات فعل ماضی استعمال کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ ایسے سمجھیں اس معاملے کو جیسے ہو چکا. تو ہم تصور میں یہ جانیں گے کہ معاملہ ہو چکا، اور جنت میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ان کے تاثرات ہیں، ان کی فیلنگز وہاں کیسی ہیں. یہ اس کا مضمون ہے. لیکن آج ہم اس کو ظاہر ماضی کو بھی ترجمہ کرتے ہوئے مستقبل کا صیغہ ہی استعمال کریں گے، وہی الفاظ لائیں گے. جیسے آپ غور فرمائیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے. حالانکہ اس کا ترجمہ تو یہ تھا کہ ہم نے نکال دیا ان کے سینوں میں جو کینہ تھا. ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا، غلن کینہ. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب یہ جو فیلنگ ہے دل کی وہ نکل گئی، اور منظر بڑا سہانا ہے، نہریں بہتی ہیں. تو بے اختیار وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ سب تعریفیں اور کچھ شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں راہ دکھائی اس بہشت کی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، اب انہیں احساس ہوگا کہ بے شک ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق لے کر. انہوں نے یہ خوشخبری ہمیں سنائی تھی اور ہم نے یہ دیکھ لی. وَنُودُوا، اور پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، آواز دیے جائیں گے یہ لوگ، ان تلکم الجنۃ، یہ رہی وہ جنت، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی قدردانی دیکھیے کہ جنت کا حصول بغیر اس کی رحمت کے ممکن ہی نہیں ہے. انسان تو ویسے ہی کمزور ہے، ظاہر ہے اس کے عمل بھی کمزور ہوں گے، اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو وہ تو اس کی رحمت سے حاصل ہوگی. لیکن اس کی قدردانی کا انداز یہ ہے کہ اللہ اس کو قرار دے رہے ہیں وجہ تمہارے عملوں کی کہ تم نیک عمل کر کے آئے. اب اس نیک عمل میں یہاں آیت یہ شروع ہوتی ہے، ایک بات تو یہ آ گئی کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال لیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی سرشت میں، یعنی اس کا انداز، یہ بلڈ ہی اس کی ایسی ہے، بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ دل میں اس کے فیلنگز رہتی ہیں. ظاہر دنیا میں بھی آدمی کا یہی معاملہ ہے، لیکن وہ ان کے فیلنگز کے ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے اپنے بھائی کو، اور بدلہ نہیں لیتا، صبر کر لیتا ہے.
تو یہ اس امتحان میں پاس ہو گیا جو درکار ہے جنت میں جانے کے لیے. ایک تو فائدہ یہ ہوا. دوسرا اس سے یہ ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ جنت میں بھی پہنچ کے اگر یہ ill فیلنگ دل میں رہے تو پھر جنت کو بھی وہاں انجوائے کیسے کریں. تو اب اللہ نے خود سے اس ill فیلنگ کو نکال دیا. تو تب وہ خوشی منانے لگے کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. تو پتہ چلا کہ یہ جو دل کی فیلنگ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس میں تو جنت میں جا کے بھی بندہ انجوائے نہ کر سکے اس کے ساتھ، لیکن اللہ ہٹا دے گا تو پھر بندے خوش ہو جائیں گے. اور دنیا میں خوشی حاصل کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ وہ جو دل کی فیلنگ ہیں وہ رہیں گی اپنی جگہ، لیکن اپنے بھائیوں کو معاف کر دے، کنٹرول کیا صبر کرے اس میں. اور کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کرے گا تو ill فیلنگ بھی اللہ وہاں نکال دے گا. اگر وہ نہ کرے، بہت سے انسان ہیں خوش قسمت جو دنیا میں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس دنیا کو بھی بڑے مزے سے گزارتے ہیں. اگر سوتے ہوئے شام کو آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کس کس نے میرے سے زیادتی کی، میرے انداز میں ہو سکتا ہے وہ زیادتی نہ بھی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اور سب کو معاف کر دیا جائے سونے سے پہلے، تو آپ کی نیند پرسکون ہوگی. اچھا اگر آپ ان کو ایسا ایسا ذہن سے محو کر دیں، بھولتے جائیں، تو یہ آپ کے لیے اور سکون کا باعث ہوگا. تو لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھولیں کیسے جی، بہت بڑی زیادتی ہے، کیسے بھلا دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بلانا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اگر دل کی وہ ناراضگی رہے بھی تو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے. اور یہ تعلیم ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، ہمیں یہ بات سکھائی ہے اور دعا کی شکل میں سکھائی ہے. فرمایا اللہم انکا عفو، اے اللہ تو سراپا درگزر ہے، تحب العفو، تو پسند کرتا ہے معاف کرنے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا میں نے معاف کیا. فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف فرما دے. یہ وہ تعلیم ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اگر اللہ کے لیے دنیا میں انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کے لیے اس نے معاف کیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اور دل کو صاف رکھا اللہ کے لیے، تو اس کی دنیا پرسکون ہو گئی. باوجود اس کے کہ وہ دل پہ بوجھ رہتا ہے ill فیلنگ، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اس کو پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہاں کامیاب ہو جائے گا اس امتحان میں، تو وہاں اللہ اس کو نکال کے تو پورے سکون میں جنت میں اس کو کر دیں گے. ہمارا رویہ یہ ہے بالعموم کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو دلوں کو صاف کر دے، تو میرے دل کو بھی صاف کر دے. تو اچھا وہ یہاں بھی کر سکتا ہے، جنت میں جو اس نے کھینچ لی، کینے کو نکال لیا، تو اللہ یہاں نہیں کر سکتا؟ وہ ill فیلنگ نکال ہی دے اور ہم سکون میں ہو جائیں. تو ایسا اس کے تو بس میں ہے کرنا، لیکن ہمارا امتحان کیسے ہو کہ اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہے یا نہیں معاف کرنے والا ہے. تو اللہ چاہے تو وہ تو اب بھی نکال دے اور ہم دنیا میں ایسے رہیں جیسے جنت میں رہ رہے ہیں. تو یہ اختیار اس نے یہاں نہیں استعمال کرنا، یہاں ہمیں موقع دیا ہے کہ تمہارے اوپر امتحان ہے کہ تم معاف کرتے ہو اللہ کے لیے. اگر کرتے ہو تو خود بھی معافی کی آپ کو بھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے. تو یہ معاف کرنے والا عمل جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازیں گے. اور یہی اس کا پیغام ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بیٹھنا سمجھنا سمجھانا اس کی بارگاہ میں قبول ہو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.